السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسان دوستوں، ہم نے 15 دسمبر بلکہ 10 دسمبر سے 38 تحصیل ضلع بہاولپور لال سانرا پارک کے ساتھ ہے یہ گاؤں، اور ہم نے سٹرس کا آدھا مربع کاشت کیا ہے۔ تو ہمارے ماہرین ایک تو شدید سردی میں اور شدید گرمی میں باغ لگانے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ باغ کو زمین میں پودے کو اتنا گہرا لگاتے ہیں کہ اوپر سے اس کا وہ جو پنے کے اوپر پرالی لپیٹی ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو میری تحقیق کے مطابق 2 3 4 ایسی خامیاں ہیں جو ہم باغات لگانے میں اکثر کر رہے ہیں، تو ان کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم نے اپنا جو پودا ہے اس کو تقریباً 3 فٹ گہرا زمین میں کاشت کیا ہے۔ جو پودے کی جڑیں ہیں وہ سارے پودے کی جسم پہ نکل آئیں گی جتنا مٹی کے اندر ہے۔ تو اتنی گہری جڑی ہونے پہ پودے پہ گرمی اور سردی دونوں کا منفی اثر نہ ہونے کے برابر ہوگا، ہو سکتا ہو ہی نہ ہو۔ تو پرسوں میں اس باغ کو دیکھ کے آیا ہوں، تو شدید کورے کے باوجود ماشاءاللہ سارے پودے سروائیو کر گئے ہیں۔ پھر ان کو جو کہتے ہیں کہ کھاد جو ہے کاشت کرتے وقت نہیں دینی، نہیں تو پودے مر جائیں گے۔ ہم نے اپنے پودوں کو وہی ڈرم بنایا، ڈی اے پی والا، میں تیزاب ڈالا، پھر اس میں کاپر سلفیٹ ڈالا، پھر زنک سلفیٹ میں بورک ایسڈ، میگنیشیم میں اویلیبل نہیں تھا، اس کے بغیر ہی ہم نے اور 2 بور یوریا فی ایکڑ کے حساب سے ڈرم بنا کے 2 ایکڑوں کو ایک طرح پلٹ کر دیا، اور الحمدللہ سارے پودے سروائیو کر گئے۔ ان پہ نہ کو سردی کا منفی اثر لگتا ہے، اور جن پودوں کے وہ پنے ٹوٹ بھی گئے تھے وہ بھی چل پڑے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ان پودوں کا جو لائنیں تھی شمالاً جنوباً، ان لائنوں میں پودے سے پودے کا فاصلہ رکھا 18 فٹ، اور جو لائنیں ہیں شرقاً غرباً ان میں ہم نے پودے سے پودے کا فاصلہ رکھا ہے 12 فٹ۔ اس طرح تقریباً 200 پودے فی ایکڑ کاشت ہو گیا۔ ایک تو فائدہ ان کا یہ ہوگا کہ ایک لائن کا سایہ دوسری لائن پہ نہیں پڑے گا۔ دسمبر جنوری میں سورج بالکل نیچے چلا جاتا ہے اور ایک لائن کا سایہ دوسری لائن پہ آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سارے ونڈ سٹارم تقریباً مغرب سے آتے ہیں، تو اگر شمالاً جنوب لائنوں میں پودوں کا فاصلہ، پودوں کا آپس میں لائن کے اندر جو پودوں کا فاصلہ ہے وہ 18 فٹ رکھے، تو اس سے سٹارم کو، ونڈ سٹارم کو گزرنے میں آسانی رہے گی اور پودوں کو کم سے کم ڈیمیج کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی فوٹو پیریڈک پلانٹ ہے، تو اس کو روشنی زیادہ ملنی چاہیے گی اور ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم نے کاشت کرتے ہی وہ کیمیکل فرٹیلائزر سارا دے دیے، تاکہ وہ جو ہماری پرانی جو ہے طریقہ کار کہ ہم نے کاشت کرتے کوئی کھاد کیمیکل نہیں، محکمہ زراعت اور کمپنی اور سارے پرانے جو باغبان ہیں، باغات کے ماہرین ہیں، وہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کیمیکل فرٹیلائزر نہیں دینا۔ لیکن کیمیکل فرٹیلائزر ایک تو دینا محلول بنا کے فرٹیلائزر، دوسرا اس کو بیلنس رکھنا ہے، جیسے کاپر، زنک، بورک، میگنیشیم سلفیٹ اور یہ فاسفورک ایسڈ، نائٹروجن، یہ سارا ملا کے ہم نے تقریباً بیلنس کر کے ان علاقوں کی فصلوں پہ جو زیادہ شدید علاماتی کمی کے ان کے مطابق ہم اسی حساب سے وہ کیمیکل دیے، تو وہ پودے الحمدللہ سروائیو کر گئے ہیں۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ اسی مارچ میں وہ پودے پھول بھی اٹھائیں۔ دیکھیں کیمیکل کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور مجھے تو امید ہے کہ پھول لیں گے، پھر بھی سارے کام بندے کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنے سٹرس کے باغات کو یا آم کے باغات کو کیمیکل فرٹیلائزر نہیں دیا، تو اب آلموسٹ 1.5 ماہ رہ گیا، 2 ماہ، 1.5 سے 2 ماہ پھول آنے میں، تو یہ اتنا عرصہ ہے کہ پودوں پہ سردی کے منفی اثرات سے بھی پودا بچ سکتے ہیں، اور اگلی فلاورنگ کے نئے پھول آنے کے سے پہلے پودا اپنے آپ کو
اپنی نیوٹریشن کمی کو دور کر کے اپنے آپ کو فٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس وسائل ہو، ممکن ہو، تو وہی فاسفورک ایسڈ بنائے، ڈی اے پی یا زوراور سے، اس میں پھر کاپر سلفیٹ ملائے، زنک سلفیٹ ملائے، بورک ایسڈ ملائے، اور میگنیشیم کلورائڈ 6 سے 8 LFA کا کم از کم 2 بور یوریا، 3 بھی ملا گا تو فائدہ تو ہوگا، 1 ملائے گا تو نقصان کا چانس ہے، 1.5 پہ بھی نقصان کا چانس ہے، لیکن 2 سے 2.5 3 سے یوریا اس کیمیکل کے ساتھ ملا تو پھر نقصان کا چانس نہیں ہے۔ اور میں اب اس پہ کانفیڈنٹ ہوں کہ جہاں بھی میں نے یہ ذرا سی غلطی کی، توجہ نہیں کی کہ نائٹروجن نہیں دی، تو وہاں نقصان ہوا، اور آپ کا بھی اللہ کرے نہ ہو چانس ہے ہونے کا۔ اسی طرح جو میں ابھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دوستوں سے، جتنی نائٹروجن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ تحقیق اور تجربے کی بنیاد پہ کروں گا، اندھا دھند نہیں کروں گا۔ پورے پاکستان میں کوئی زرعی مار 2 بور یوریا اکٹھی ایٹ اے ٹائم نہیں ڈلواتا، لیکن میں ڈلوا رہا ہوں چونکہ میں نے اس کے نتائج دیکھے ہیں کاپر، زنک، بورک، میگنیشیم کے ساتھ۔ تو اگر ان کیمیکل کے ساتھ پودے کی نائٹروجن ضرورت 3-4 گنا بڑھ جائے، اگر نہیں لیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح ابھی ہمارے کسان دوست گنا کاٹ رہے ہیں تو کھوری جلا دیتے ہیں، کھوری نہیں جلانی، کھوری کو سارے فیلڈ میں پھیلا دو، جہاں تک زمین ڈھکی ہوئی ہوگی کھوری سے وہاں جڑی بوٹیاں نہیں ہوں گی۔ ایک دفعہ تو پانی زیادہ لگے گا، لیکن اگلے پانی کا وقفہ لمبا ہو جائے گا، جہاں آپ نے 3 پانی لگانے وہاں ہو سکتا ہے 1 پانی ہی کافی ہو جائے، چونکہ کھوری کی وجہ سے اوپر سے زمین ڈھکی ہوگی، اور جو پانی بخارات بن کے اڑتا ہے وہ کم سے کم اڑے گا، اور اگر اس کے ساتھ آپ میگنیشیم بھی شامل کرو تو پھر اور بھی کم اڑے گا۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ زنک، کاپر، بورک ایسڈ، میگنیشیم بھی استعمال کرتے ہو، یوریا 2 بوری کم از کم استعمال کرتے ہو، تو پودے کا وہ روٹ سسٹم جو کورے کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے، 3 قسم کی جڑیں ہوتی ہیں پودے کی، پرائمری روٹ، سیکنڈری روٹ، ٹرشری روٹ۔ ٹرشری روٹ بال جیسی باریک ہوتی ہیں، مائکروسکوپک اس کو ہم کہتے ہیں، خود بھی نہیں جڑیں، تو وہ ساری جل جاتی ہیں سردی کی وجہ سے۔ تو اگر یہ کیمیکل دے دو گے تو وہ جڑیں جلنے سے بچ جائیں گے، اور وقت سے پہلے پودا پھوٹ شروع کر دے گا اور ٹلنگ میکسیمم کرے گا، اور اس گنے پہ بلیک بگ کا حملہ نہیں ہوگا۔ جو آپ جڑی بوٹی جلاتے ہو، اپنا کھوری جلاتے ہو، وہاں بلیک بگ کا حملہ بہت شدید ہوتا ہے، اور موٹی فصل گنے کی کا سب سے بڑا دشمن بلیک بگ ہے۔ بلکہ جہاں ہم نے یہ کھوری نہیں جلائی، اس کو آبزرو کیا، تو وہاں گڑواں بھی نہیں آیا۔ تو آخر پہ ایک آتا ہے گھوڑا مکھی، اس کو کہتے ہیں، تو یہ کیمیکل دینے سے پودا امیون ہو جاتا ہے، اور گھوڑا مکھی بھی نہیں آتی۔ زمین کے اندر جو دیمک ہے اگر وہ بھی مر جائے گی، کاپر سلفیٹ، خاص کر زنک سلفیٹ اور بورک، تینوں ہی دیمک کو ماریں گے، اور نیماٹوڈس جو کسی پیسٹی سائڈ سے بھی نہیں مرے، انسیکٹی سائڈ سے مرے، ان کیمیکل نے ان کو ٹھوک دیا ہے۔ پھر اگر آپ گنے میں موٹی فصل میں ہل چلاؤ گے تو 1 سال میں جو روٹس پھیلائی ہیں گنے نے دونوں طرف میں، بائی لیٹرل روٹس ہم اس کو کہتے ہیں، وہ کٹ جائیں گی۔ ہم تو بالکل بھی اپنے دوستوں کو ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ ہل چلاؤ، بلکہ ہل چلانے سے روکتے ہیں، اس سے پیداوار زیادہ بہتر ہوئی۔ اگر آپ نے ہل چلانا ہی ہے، آپ کا جو اطمینان نہیں ہوتا، تو پھر ہر 2 لائنوں میں 3 کوڑ ہوتے ہیں، اس میں سے 1 کوڑ اتار لو، 2 کوڑ فریم کے اوپر بالکل آگے پیچھے اس طرح فٹ کرو کہ 2 لائنوں کے درمیان میں 1 سیاڑ بنائیں، اور جتنا وتر چڑھا کے پانی لگا کے، خشک حالت میں اپنے ہل بھی نہیں چلانا، وتر پانی دے کے جب وتر تھوڑا سا چڑھتا محسوس ہو تو پھر اس کو ریجر کو استعمال کرنا ہے، اور گہرائی میں لے کے جانا، اور گاڑی کو دوڑانا ہے، تاکہ وہ مٹی جو اکھاڑے وہ اڑا کے پودوں کے مڈوں پہ پھینکے، اور جو جڑی بوٹی مڈ میں کو بچ بھی جائیں، وہ اگر دب گئی تو جب تک انہوں نے سر اٹھانا ہو سکتا آپ کا پودا قائم ہو جائے۔ اگر پودا قائم ہو گیا تو پھر ان جڑی بوٹیوں کو
اتنی طاقت، اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ آپ کی فصل کا مقابلہ کر سکیں اور آپ کا گنا کامیاب ہو جائے گا، اور اس طرح آپ کا گنا گرنے سے بھی رک سکتا ہے۔ جو ٹریکٹر کے مسلسل چلانے سے زمین میں کڑ بن گئے، ہارڈ پلو پین ہم اس کو کہتے ہیں، اس حد سے وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور عام حالات میں اس کڑ پین کا پلو پین ہونے کی وجہ سے گنے کا روٹ گہرائی کی طرف جانے کی بجائے دونوں طرف میں پھیلتے ہیں، بائی لیٹرل روٹ زیادہ بناتا ہے۔ اگر یہ حل آپ گہرا رکھ کے چلا دو گے، 2 دفعہ چلا دو گے، تو پھر روٹ گہرائی کی طرف نیچے کو جائے گا، جو آپ کے گنے کو گرنے سے بچا سکتا ہے، اور اس فیلڈ میں وتر بھی زیادہ رہے گا، زیادہ دنوں تک رہے گا۔ اس طرح مئی، جون، جولائی میں خاص کر جب پانی پودے کو شدت کی ضرورت ہوتی ہے، اور گرمی کی وجہ سے پانی جسم سے، پودے کے جسم سے بھی اٹھتا ہے، زمین سے بھی اٹھتا ہے، وہ بھی کم سے کم اڑے گا، اور میگنیشیم کلورائڈ صاحب تو اس کے یہ بھی ہیلپ کرے گی کہ زمین کا بہتر بھی قائم رکھے اور پودے کے جسم کے پانی کو مینٹین کرے، اڑنے سے روک لے، بچا لے۔ تو اس طرح آپ کی فصل کو پانی کی کمی نہیں ہوگی، سوکھا نہیں لگے گا، سوکھا لگنے سے جو منفی اثرات فصل پہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اور ہر 2 آبپاشوں کا وقفہ اتنا لمبا رکھیں کہ پودا پانی خود ڈیمانڈ کرے، خود مانگے۔ پتوں میں قدرتی چمک جیسے کم ہونا شروع، اس کا مطلب ہے کہ اب فصل پانی مانگے گی ہفتے 10 دن کے اندر۔ تو اس طرح آپ تھوڑے پانی میں زیادہ فصل بھی پروان چڑھا سکتے ہو، آپ کی فصل کیڑوں سے بھی محفوظ رہے گی، اور آپ کی فصل پہ، گنے کی فصل پہ جو ریڈ راٹ آتا ہے، ابھی میں نے تحصیل ضلع رحمیہ خاں کوٹس مابائی کے علاقہ ہے، وہاں میں نے CP 234 پہ ٹرائل کیا ہے، وہ فصل فلاپ ہو چکی ہے، وہ ویرائٹی گنے کی فلاپ ہو چکی ہے، اور ملیں بھی اب اس کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن وہ ملوں کی محبوب ویرائٹی تھی ریڈ راٹ کی وجہ سے۔ تو اس زمیندار نے 70 ایکڑ کاشت کر لیا، 30 سال بعد میرے ساتھ رابطہ کیا، پتہ نہیں اس کا نمبر کہاں سے مل گیا، جی میں یہ کر بیٹھا ہوں، میں نے پھر اس کو ٹرائل دے دیا۔ ابھی میں 1 ہفتہ پہلے گیا تھا، اور اس پہ جن ایکڑوں میں ہم نے وہ کیمیکل ڈالے ہیں، CP 234 پہ ریڈ راٹ کی کوئی علامت نہیں تھی، نہ کوئی پودا خشک ہوا تھا، نہ کسی پودے کے پتے سوکھے ہوئے تھے، پہلے سے لے کے آخر تک سارے پتے گرین تھے، جبکہ باقی ساری فصل کا، اس کو کوئی 170-80 ایکڑ گنے، سارے 80%، 90% پتے سوکھ چکے تھے، یہ واحد پیڑ تھا جس کے پتے خشک ہونے سے بچے ہوئے تھے، اور ابھی بھی وہ گروتھ کر رہا تھا، سردی کے باوجود وہ گروتھ کر رہا، جو اس کے نیچے پوگے نئے شگوفے نکلے تھے وہ بھی گنے بن گئے تھے، اور وہ موٹے گنے تھے، پہلے گنے سے زیادہ موٹے تھے، اور وہ گنا گرا بھی نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی، میرا خیال آپ کے لیے یاد رکھنا، عمل کرنا ضروری ہے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے ہی کام بننا ہے، لیکن یہ لکھی ہوئی باتیں، کیمیکل اگر سٹور میں پڑا اور آپ استعمال نہیں کرتے تو آپ کی فصل کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، کامیابیاں دے، اور میلے لگتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔